معزز سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہمیں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ رمضان المبارک کا ہم اہتمام کریں، روزے کا ہم اہتمام کریں۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کھلے عام ہم کھاتے پیتے ہیں، ہوٹل بازی ہوتی ہے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ ہوٹلوں پر پردہ لگا دیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر تو اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ پردہ بھی نہیں کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر کھلے عام کھاتے پیتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمان تو مسلمان، پہلے غیر مسلم بھی بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر کے بازار کے اندر گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس کے بچے نے کوئی چیز لی اور لے کر کے کھلے عام سر عام اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اس مجوسی شخص نے یہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے بچے کے ہاتھ سے اس چیز کو چھین لیا اور بچے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ان کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ وہ بغیر کھائے پیے رہتے ہیں، تو مسلمان بغیر کھائے پیے رہتے ہیں تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم کھلے عام نہ کھایا پیا کرو۔ اس بچے نے کہا کہ اے والد، آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ بھی تو پیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا اے میرے بچے، میں بھی بے شک کھاتا پیتا ہوں، لیکن کھلے عام کھاتا پیتا نہیں ہوں، بلکہ مسلمانوں کے اس مبارک عمل کا احترام کرتا ہوں، اس مبارک عبادت کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اس نے یہ کیا، مجوسی شخص نے۔ پروردگار عالم کو اس مجوسی کا یہ عمل اس قدر پسند آیا پروردگار عالم کو کہ اس کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا، اور اس نے مرنے سے پہلے کلمہ ایمان اس نے پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو معزز سامعین، میں اس واقعے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں غیر مسلم کے اس عمل کی بنیاد پر پروردگار عالم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس نے کیا کیا تھا غور کرنا چاہیے ہمیں۔ روزے کا اہتمام کیا تھا، صرف روزے کا اہتمام کرنے کی بنا پر ایک مجوسی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک مجوسی روزے کا اہتمام کرنے کی بنا پر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان اگر روزے کا اہتمام کرے تو اس کا کس قدر اجر ہوگا اور اس کا کتنا عظیم صلہ ہوگا، یہ تو پروردگار عالم ہی کے علم میں ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کا اہتمام کریں۔ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ کھلے عام کھائے پیے نہیں۔ اگر کسی مجبوری کی بنا پر، کسی عذر شرعی کی بنا پر ہم روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، ہم بیمار ہیں یا ہم سفر میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، تو ہمیں چاہیے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم کھلے عام کھائیں پیے نہیں، بلکہ رمضان المبارک کا اہتمام کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔